واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى وقال الله في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 23 میں فرمائے اور تم اگر مؤمن ہو تو اللہ تعالی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالی اپنے قرآن مجید میں فرمائے ان المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. بس ایمان والے جو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلب ڈر جاتے ہیں, ان کے دل ڈر جاتے ہیں, اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائے جاتے ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتے ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اللہ کافی ہے اور ان مؤمنوں کو جو تیری پیروی کر رہے ہیں. ان آیتوں کا مطالعہ کرنے پر یہ واضح ہے کہ اللہ عز و جل ہر ایک ایمان والے سے مخاطب ہے اور حکم ہے کہ ہم سب اس رب کائنات پر بھروسہ رکھیں. اور یہی آج کے خطبہ کا عنوان اللہ پر توکل, اللہ پر بھروسہ. ان تین آیتوں کا اگر ہم مطالعہ کریں اللہ سبحانہ و تعالی واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مؤمن ہے, اگر تم مؤمن ہو تو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان کی شکل بتانے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کا ایمان عطا کرے. اللہ فرمائے سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلب ڈرتے ہیں, ان کے دلوں میں ڈر آ جاتا ہے, اور وہ اگر جب آیتیں ان کو سنائے جاتے ہیں, پڑھ کے سنائے جاتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے, ان کے ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں. اور دیکھیں کہ ہم سب کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے راہ میں مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا کرتے تھے, اور آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری زندگی میں, آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری زندگی میں غم آ جائے تو میری زندگی کو پڑھو, میری سیرت کو پڑھے, تمہارا غم ہلکا ہو جائے گا. اللہ اکبر. کیونکہ یہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے سارے نبیوں سے, سارے رسولوں سے بھی زیادہ اللہ کے راہ میں مشکلات کو اٹھائے. اور اسی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آیت کو نازل کیا سورہ انفال کی آیت نمبر 62 میں یا ایھا النبی حسبک اللہ. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اللہ کافی ہے. اللہ اکبر. اگر ہم سیرت پڑھیں تو ہمارے آنکھوں سے آنسو نکل پڑیں گے کہ وہ مصیبتیں اور وہ مشقتیں آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنا کیا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اللہ کافی ہے اور ان مؤمنوں کو جو تیری پیروی کر رہے ہیں. اس آیت سے وہ سبق ہے. ہم نے 2 آیتیں پڑھے, 3 آیتیں پڑھے جس میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان کی شکل بتایا کہ ایمان کس طرح رہنا چاہیے. اور یہ آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسری شرط رکھے کہ ہم اللہ پر توکل اور اللہ پر بھروسہ, اور اللہ ہمارے لیے جب کافی ہوگا جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلنے کی ہدایت و توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر فرمائے سورۃ طلاق کی آیت نمبر 3 میں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی
لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہر شخص کی زندگی میں چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو، ایک تاجر یا ایک شرکے میں کام کرنے والا، ایک طالب یا پھر استاد، ہر کسی شخص کو چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہو کسی بھی خطے میں ہو، ہر ایک شخص کو مشکلات آنا ہی ہے زندگی میں. اور یہ کہ ایسے حالات میں اللہ عز و جل پر توکل، اللہ عز و جل پر بھروسہ، پر مصیبت کے وقت پہ رکھنا ہم سب کے لیے یہ سب سے اہم ہے. اور ان مصیبتوں کے وقت بعض وقت اللہ پر بھروسہ اور اللہ پر توکل رکھنا یہ مشکل بھی ثابت ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے میں نے ان آیتوں کی اور وہ احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ ہم سب مسلمان وہ ایمان کی حالت میں آ جائیں کہ مصیبت کے وقت پر بھی اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ پر توکل رکھیں. اور چلیں آگے بڑھتے ہیں. اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس طرح ہوں. اللہ عز و جل فرما رہے ہیں، آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں کہ میں اس طرح ہوں جیسے میرا بندہ مجھ سے امید رکھتا ہے. اللہ اکبر. النووی رحمہ اللہ نے اس حدیث قدسی پر بتایا کہ علماء کہتے ہیں اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل یا امید رکھنا یہ ہے کہ اللہ عز و جل اس پر رحیم ہے اور اس کے مصیبتوں کو دور کرے گا. اور ہم یہ آیت بار بار دہراتے ہیں، سورہ فاتحہ ہر نماز میں دہراتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بتائے الرحمن الرحیم کہ وہ بڑا نہایت رحم والا ہے. اور ہمارا یہی ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر رحم فرمانے والا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہمارے مشکلات کو آسان کرے گا. ایک بہترین آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سورہ شورى کی آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرمائے اور وہی ہے، سن لو یہ کیا بہترین آیت ہے، اور وہی ہے جو لوگوں کو نا امید ہو جانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی سورہ شورى میں فرمائے اور وہی ہے جو لوگوں کی نا امید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنے رحمت پھیلا دیتا ہے. وہی ہے کارساز اور قابل حمد و ثنا. سوچیں وہ وقت جب لوگ پریشان حالت میں ہوتے ہیں بارش نہ پڑنے پر اور لوگ اللہ سے امید رکھ کر دعا کرتے ہیں اور یہاں تک کہ مصیبت اور بڑھ جاتی ہے اور یہ اس حالت میں پڑ جاتا ہے وہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس مصیبت سے نہیں نکل پائے گا. اچانک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی بارش برستی ہے اور انسان اس رحمت کو چکھتا ہے جب کہ وہ امید چھوڑ دیتا ہے. چلیں اور نظر آتے ہیں اور مثالوں پر. ہمارے پاس قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی نبیوں کی، کئی رسولوں کی اور نیک صالح بندوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثال دیا. دیکھتے ہیں کہ وہ مصیبت آنے پر اللہ پر ان کا بھروسہ، اللہ پر توکل کس طرح تھا. ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کو ہم سب جانتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. ابراہیم علیہ السلام جبکہ انہوں نے بتوں کو توڑا تھا اور ان کی قوم والے جو بت پرستی میں لگے ہوئے تھے جب وہ جمع ہوتے ہیں اس واقعات کے پاس آتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام جبکہ سارے لوگ آپ کے اطراف گھیرے ہوئے ہیں اور یہ الزام لگاتے ہوئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑا ہے. آپ ابراہیم علیہ السلام نے بہترین جواب دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ انعام کی آیت نمبر 80 سے آیت نمبر 83 میں فرماتے ہیں اور ان کی قوم نے حجت کرنا شروع کیا. آپ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے حجت کرتے ہو کہ حالانکہ اس نے مجھ کو طریقہ کار بتلا دیا ہے اور میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو نہیں کرتا ہوں. اگر میرا پروردگار ہی کوئی عمل چاہے میرا پروردگار ہر چیز کو اپنی علم میں کھلا ہوا ہے، کیا تم پھر بھی قائل نہیں کرتے. آج میں اللہ سبحانہ و تعالی اس حالات کو پیش کر رہا ہے پہلے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اطراف میں سب لوگ گھرے ہوئے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے پر نقصان دینے کے لیے تیار ہے. میں ابراہیم علیہ السلام کا بھروسہ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہ تم سارے لوگ جمع ہو گئے میں ایک اکیلا ہوں. میں اللہ پر میرا بھروسہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بچانا چاہے تو تم پورے قوم والے بھی مجھے مان نہیں سکو گے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت میں دوسری آیت میں بتا رہے ہیں جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ نہیں جوڑتے ہیں ایسوں ہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہا ہے. پھر وہ وقت تصور کیجیے جبکہ ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے بند کیا اور بھڑکتی ہوئی آگ کو لگا دیا اور اس وقت کا سب سے بڑی آگ انہوں نے بنایا.
کہ کئی سال تک اس آگ کو انہوں نے تیار کیا صرف ایک انسان ابراہیم علیہ السلام کو لانے کے لیے. مگر اس حالات میں بھی جبکہ وہ اکیلے اور ساری قوم کے لوگ ان کے خلاف ہیں, ان کے والد کے خلاف ہیں, آپ نے اللہ پر بھروسہ رکھا. اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا گیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو گیا. اللہ اکبر, کیا وہ مشکلات اور کیا وہ بہترین مدد. دوسرا واقعہ پر نظر ڈالتے ہیں. جب دیکھیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا, وہ وقت یاد کریں جب آپ نے اپنے صاحبزادی بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو ایسی جگہ چھوڑا جہاں پر کوئی شہر نہیں وغیرہ نہیں موجود تھا, اور ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ کو چھوڑ کر لوٹ رہے تھے کہ حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا اے ابراہیم تم کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو مجھے. مگر ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر بھی جواب نہیں دیا. آپ آگے چل رہے تھے تو بی بی ہاجرہ نے پھر سوال کیا اے ابراہیم کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے, اس لیے میں تمہیں یہاں پر صحرے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو پھر دیکھیے کیا وہ بہترین توکل تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بی بی ہاجرہ کے. تو انہوں نے فرمایا کہ ضرور اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ اکبر. آپ یہ منظر تصور کیجئے, یہ منظر تصور کیجئے کہ آپ نے کبھی اپنے رشتہ دار کو, کیا آپ اپنے کبھی ماں باپ کو, کیا ہم اپنے احوال کو, اپنے اولاد کو, کیا ہم یہ ضرورت بھی کر سکتے ہیں کہ انہیں صحرے میں ایسا چھوڑ کر چلے جائیں؟ مگر ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ملا کہ حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو اس صحرے میں چھوڑ کر چلے جاؤ تو انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا. یہ وہ توکل ہے اور یہ وہ تقویٰ تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, اور یہی وہ بہترین تقویٰ اور مشکلات کے بعد کا پھل ہے جو ہم سب مسلمان قیامت تک ہم اس مزے کو چکھتے ہیں, وہ ہے زمزم کا پانی. چلے اس وقت کے نبی کو دیکھیں, نوح علیہ السلام کو, جبکہ آپ کی قوم نے آپ کو غیر سمجھنا شروع کیا. سورہ یونس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 71 میں, اور آپ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنا دو جبکہ انہوں نے اپنے قوم سے فرمایا کہ اے میرے قوم اگر تم کو میرا رہنا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری لگتا ہے, پسند نہیں آتا ہے, تو میرے تو اللہ ہی پر بھروسہ ہے. اللہ اکبر. سوچے وہ وقت جبکہ سارے قوم کے لوگ, آپ نے 999 سال آپ کے قوم میں دعوت کا کام کیا, لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا, مگر چند لوگوں کے سوا ایمان نہیں لائے, اور آپ کو نوح علیہ السلام کو الٹے باتیں کرتے تھے. تو نوح علیہ السلام نے آخر انہوں نے دعا کیا اور اللہ سبحانہ یہی کہا اپنے قوم سے کہ اگر تم مجھے نہیں چاہتے ہو مجھے اللہ پر بھروسہ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی اس توکل پر, نوح علیہ السلام کے اس بھروسے پر, نوح علیہ السلام کی دعا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی اس قوم سے کیسا بچا دیا. دوسرا واقعہ جو مشہور ہے, سورہ کہف کی آیتوں کو پڑھیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان نوجوان کے بارے میں بتا رہے ہیں جو ان کی قوم والے بت پرستی کرتے تھے. جب ان کو یہ چیز پسند نہیں آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے تو انہوں نے اس خطے سے الگ ہونے شروع کیا, اور چند نوجوان جمع ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھروسے پر. جبکہ انہوں نے اپنا گھر چھوڑا, انہوں نے اپنے رشتہ دار کو چھوڑا, انہوں نے اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑ دیا, صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھروسے پر. میں صرف آپ کے سامنے ایک آیت پیش کر رہا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ کہف آیت نمبر 16 میں فرمایا جبکہ تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے اور معبودوں کے کنارے کشی ہو جائے تو اب تم کسی غار میں جا بیٹھو, تمہارے رب تم پر اپنے رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارا کام میں سہولت عطا کرے گا. دیکھیں کہ کیا بہترین نوجوان تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راہ میں وہ نکل پڑے, انہیں راہ نہیں معلوم تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دل کے میں ایمان بھر دیا, انہیں ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا. اور دیکھیں کہ وہ نوجوان تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غار میں کئی سال تک سلا دیا اور اسی طرح یہ نشانی بنا دیا قیامت تک کے لیے. کیا وہ بہترین توکل تھا اور کیا وہ بہترین مثال بن چکے ان کے اللہ پر توکل کے لیے.
ان چند مثالوں کے ذریعے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ جس طرح ہم اللہ عز و جل پر تقوی، بھروسہ، امید رکھتے ہیں، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے مشکلاتوں کو آسان کرے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، کیا وہ بہترین آیت ہے قرآن مجید کی سورہ عمران کی آیت نمبر 107 میں اللہ فرماتے ہیں، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ سن لیں، یہ مصیبت کے وقت میں کیا وہ بہترین آیت، اس آیت کو ہم سب مسلمان یاد کرنی چاہیے، اور اپنی مصیبتوں میں اس آیت کو دہرانے پر ہمارے ایمان میں اضافہ پڑتا ہے، ہمارا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، ہماری مصیبتیں ہلکی دکھنے لگتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر، کیا اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے کافی ہے؟ اللہ وعدہ ہے، اگر تمہیں اللہ سبحانہ و تعالی مدد کرے تو پھر کون ہے کہ تم پر غالب آ جائے؟ اللہ اکبر۔ پھر دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کیا فرما ہے، اور اگر اللہ چھوڑ دے تمہیں، اس کے بعد کون ہے وہ تمہیں مدد کرے؟ ایمان والوں کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ دیکھیں، کیا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر جی سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، اللہ عز و جل کو یاد کرتے رہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یاد رکھے گا۔ دیکھیں، آگے بڑھتے ہیں کہ آپ اس واقعہ کو یاد کریں جب آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں نبوت ملنے سے پہلے آپ جا کے وہاں تشریف لے جاتے تھے، تو وہ واقعہ دہرائیں جب اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حرا پر آپ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے پر خوف زدہ ہو گئے۔ جب پہلی بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو آپ خوف زدہ ہو گئے، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اللہ پر تقوی رکھتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، امہات المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی نہیں چھوڑے گا، آپ اپنے رشتے داروں کا حق پورا کرتے ہیں، غریبوں کی ذمہ داری لیتے ہیں، مہمان کا بہترین سلوک کرتے ہیں، اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے قسم کھاتے ہوئے فرمایا کہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہے، یقیناً اللہ عز و جل نیک لوگوں کو یوں ہی نہیں چھوڑے گا۔ اللہ اکبر، کیا وہ بہترین ایمان، کیا وہ بہترین توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہ کہ مصیبت کے وقت، خوف کے وقت آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بہترین کلام فرما رہی ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ کیا وہ بہترین آیت ہے کہ ہر ایک مسلمان کو جاننا سب سے اہم ہے۔ اللہ فرمائے سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 میں، اور اللہ کی رحمت سے، اللہ فرما رہے ہیں سنو اے ایمان والو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے کہ اے میرے بندو، تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، یقیناً نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ اگر ہم نا امید ہو رہے ہیں تو ہم جو ہے غلط راستوں پہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ عز و جل پہ بھروسہ اور تقوی ہمارا بنا دے۔ یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ کیا وہ بہترین آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہی بس وہ شرط ہے کہ ہم اس گناہ کے قریب جانے سے ہم کوشش کریں پرہیز کرنے کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 سے لے کر 54 میں فرمایا، قل یا عبادی، کیا وہ بہترین آیت ہے سنیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ اللہ اکبر، کہہ دو، اللہ عز و جل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے، اے اللہ کے رسول، کہہ دو ان لوگوں کو، کہہ دو مسلمانوں کو، کہہ دو کہ اے میرے بندو، اللہ کیا وہ محبت سے کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو 60 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ فرمائے کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کے رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، یقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واقعی وہ بڑا بخشنے والا اور رحمت والا ہے۔ مسلم کی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی، سن لو، تم میں سے کوئی بھی شخص نہیں ماننا چاہیے مگر یہ کہ تم اللہ سے بہترین امید کرو۔ اللہ اکبر۔
مگر یہ کہ وہ بہترین امید تقوی بھروسہ اسی وقت پر ہم مضبوط کر سکتے ہیں جبکہ ہم اللہ عز و جل کی راہ میں جد و جہد کر رہے ہیں، یعنی کہ لوگوں کو برائی سے روکنا اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا. کیونکہ ان ساری مثال جو ہم دیکھتے ہیں جو بڑے بڑے مسالوں جو بڑے بڑے مصیبتوں کے ساتھ گزر چکے اور ان کا مثال قیامت تک کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے واضح کیا. یہ سارے نیک بندے اور رسول اور سارے نبی ایک ہی کام میں جٹے ہوئے تھے اور یہی وہ ذمہ داری اس امت مسلمہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی. اللہ فرماتے ہیں سورہ عمران کی آیت میں 110 میں کنتم خیر امت مخرجت للناس، کہ تم وہ بہترین امت پیدا کی گئی ہے لوگوں کے لیے کہ تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو اور نیکی کی طرف بلاتے ہو. اگر ہم یہ ذمہ داری کی باتیں ہیں تو یہ سارے مشکلات اور مشقتیں اور اللہ پر بھروسہ ہمارا بڑھ جاتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے بھی مشکلات آسان کر سکتے ہیں. اور یہ سب میں اہم ہے کہ ہم کام بھی کریں، محنت بھی کریں، کیونکہ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کی فوج آ رہی تھی بنی اسرائیل کو لے کر اس ندی کے کنارے کھڑے ہوئے تھے اور کون پوچھ رہی تھے اب ہمارا کیا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے کہ میرا بھروسہ اللہ پر ہے، میرے رب پر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا اے موسیٰ کہ تم لاٹھی مارو اس ندی پر، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے راستے بنایا ہے. یعنی کہ حکم ہوا کہ تم کام کرو، تم لاٹھی مارو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے بنایا. اگر اللہ چاہتا تو کہتا اے موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے اور بغیر لاٹھی مارے وہ راستے بن جاتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ تم محنت کرو، اللہ کی رحمت اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی. پھر دیکھیے کہ مریم علیہ السلام کا واقعہ، جب مریم علیہ السلام تکلیف میں تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ کھجور کے درخت کو ہلاؤ، کھجور کے درخت کو ہلاؤ. جب آپ نے اس سے ہلایا تو اتنا آپ کے پاس قوت نہیں تھی کہ وہ کھجور کو زور سے ہلائے، مگر آپ نے کچھ محنت کی، آپ نے کچھ آگے بڑھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے وہ کھجور گرے اور آپ نے کچھ کھجور کھا کر اپنی تکلیف کو دور کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت میں 111 میں فرما رہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اسی بات پر اور کیا، اسی بات پر خرید کیا کہ ان کو جنت عطا کی جائے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کے جانوں کو اور مالوں کو خرید لیا تاکہ تم مسلمانوں کو ہم جنت عطا کریں. سبحان اللہ. ان ساری مثالوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کر رہے تھے اور اللہ نے ان کے ایمان میں اضافہ کیا اور مصیبتوں میں سے نکال دیا اور اللہ پر توکل اور اللہ سے امید کے ذریعے ان کو مشکلات سے نجات دے دی، ان مصیبتوں سے مشکلات سے نکال دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کا ایمان عطا کرے، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ ہم پر قائم رکھے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو مصیبتوں سے دور رکھے، ہم سب کے مصیبتوں کو آسان کرنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب